الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، جیسا کہ اب حضرات جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت سے متعلق ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک اور خاص کر بر صغیر میں باقاعدہ ایک جشن اور ایک تہوار کی شکل اختیار کی گئی ہے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک تذکرہ اتنی بڑی نیک بختی ہے اور سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور نیک بختی اور سعادت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کے مبارک تذکرے کو اس مہینے ربیع الاول کے ساتھ بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو لوگ 12 ربیع الاول مخصوص کر لیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے متعلق اختلاف ہے. لیکن عموماً مؤرخین کرام نے، تاریخ بیان کرنے والوں نے 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول بتلائی ہے. جیسا کہ فتاوی عبدالحی کے اندر بھی موجود ہیں اور بھی فتاوی وغیرہ کی کتابوں میں موجود ہیں. قاضی سلیمان صاحب نے بھی جو ہے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں 9 ربیع الاول لکھا ہے. تاریخ اسلام میں بھی 9 ربیع الاول لکھا ہے. عموماً کتابوں میں 9 ربیع الاول کی تاریخ ملتی ہے اور 12 ربیع الاول کے متعلق بہت زیادہ اختلاف ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق
تمام فقہا کا مؤرخین کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ کرتے وقت یعنی 12 ربیع الاول کو جو لوگ بدعتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور بھی جو ہے جشن وغیرہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے اور اس تعلیم کے اندر اس قسم کا تصور بھی موجود ہے یا تصور موجود نہیں ہے۔ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیں، ہم جو ہے صحابہ کرام کی زندگی کو اور حیات مبارکہ کو دیکھ لیں، اور ہم جو ہے تابعین تابعین کی تاریخ کو دیکھ لیں، محدثین مؤرخین فقہائے کرام کی تاریخ کو ہم اٹھا کر کے دیکھ لیں، تو ہمیں خود یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن کبھی نہیں منایا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے منایا، نہ جو ہے آپ کے بعد میں تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ مؤرخین نہ محدثین نے منایا۔ اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کے لیے اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم واقعہ، اس سے زیادہ مسرت، اس سے زیادہ خوشی، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آیا۔ آپ خود غور کر لیں اور ہم لوگ خود غور کر لیں، کیا اس سے زیادہ مقدس واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا کتنا بڑا مقدس واقعہ ہے۔ انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، تاریخ کا کوئی واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 6 پارے میں بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس میں اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے روشنی کا ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملی، رہنمائی ملی، آپ کو اللہ نے رہبر بنا کر کے بھیجا، اللہ نے آپ کو رہنما بنا کر کے بھیجا۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے تعلیمات کا نور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور تقریباً سوالات صحابہ کرام کو اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ وہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، یعنی حضور کی ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کے جانثار، آپ پر فداکار، آپ کے عاشق زار تھے، لیکن کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے 12 ربیع الاول کو ایسا جشن منایا ہو، یا ایسے چراغ جلائے ہو، یا ایسا جو ہے خانہ کعبہ کی طرح شبیہ بنائی گئی ہو، یا جو ہے مزار کی طرح شبیہ بنائی گئی ہو، یا جو ہے پتلے کی طرح کوئی شبیہ بنائی گئی ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی چیز پیدا کی گئی ہو یا بنائی گئی ہو،
بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں نئی بات کو پیدا کرے وہ شخص مردود ہے۔ کون بیان فرما رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دینی دوستوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بدعتوں میں پڑھنے سے بچنے کی کوشش اور فکر کریں۔ آج امت بہت پریشانی میں گزر رہی ہے، اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو یوم جشن بنا لیا ہے، جشن کا دن جو ہے اس کو بنا لیا ہے، طرح طرح سے جو ہے جشن منایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو اور مشاہدہ کر لو گے، یہ حالات وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نئی نئی بات پیدا کرتے جائیں اور اللہ کی طرف سے ہماری نصرت اور مدد ہو، اور اللہ کی طرف سے جو ہے ہماری تائید ہو، اللہ کی طرف سے ہمیں اعزاز نصیب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں میں پڑے رہیں گے اور ان باتوں کو ہم دین میں پیدا کرتے رہیں گے، ہمیں تو جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ برتھ ڈے کب سے بنانا شروع کیا گیا ہے؟ یوم ولادت کب سے جو ہے اس کی بنیاد پڑی ہے؟ آپ لوگوں کو اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، آپ کے سامنے اس کی حقیقت جو ہے معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ یوم پیدائش کا یہ تصور ہمارے عیسائی بھائیوں کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا، اور زندہ اٹھانے کا ثبوت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور نزول عیسیٰ کا ثبوت، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا ثبوت متواتر روایات میں موجود ہے، مسلم کی روایت میں موجود ہے، مختلف کتابوں کے اندر روایات موجود ہے۔ جانا بھی قطعی دلیل سے ثابت ہے اور آنا بھی قطعی دلیل سے ثابت ہے، اٹھائے جانا بھی قطعی دلیل سے ثابت ہے، اور نازل ہونا بھی قطعی دلیل سے ثابت ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 300 سال گزر گئے، اب 300 سال تک کی جو ہے نا کوئی خرافات نہیں تھی، کوئی یوم ولادت کا جشن نہیں منایا جاتا تھا، اور کوئی جلسے جلوس منعقد نہیں کیے جاتے تھے۔ 300 سال گزرنے کے بعد میں کچھ لوگوں نے عیسائیوں میں سے یہ چاہا کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر ایک اجتماع ہونا چاہیے۔ اب کچھ پادریوں کو جو ہے اس کے لیے کھڑا کر دیا گیا، تیار کر دیا گیا۔ آپ پادری حضرات نے کیا کیا؟ چرچوں میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق تعریف وغیرہ پڑھنے لگے، قصیدے پڑھنے لگے، اور جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات کے متعلق اور آپ کی سیرت کے متعلق پڑھنے لگے۔ اب کچھ سال جو ہے نا ایسی گزر گئے۔ اب کچھ سال گزرنے کے بعد میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ تعریف سننے سے، سیرت سننے سے، حیات سننے سے، حیات کے کارنامے سننے سے کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، اس میں جو ہے نا دلچسپی پیدا ہونا چاہیے، اس میں جو ہے لذت پیدا ہونا چاہیے، اس میں جو ہے نا سرور پیدا ہونا چاہیے، اس میں جو ہے نا دل کو مزہ آنا چاہیے۔ تو اب کیا کیا؟
اس کے ساتھ میں موسیقی کا استعمال شروع کر دیا، میوزک کا استعمال شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ جاتے ہوں گے نا چرچوں کے ارد گرد وغیرہ گھومتے ہوں گے تو دیکھو وہاں پر جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یعنی مختلف کتابیں جو ہے ان کے یہاں پڑھی جاتی ہیں، سیرت پڑھی جاتی ہے اور ساتھ میں میوزک بھی چلتی رہتی ہے۔ اچھا، پھر میوزک کے ساتھ میں کچھ سال گزر گئے، اب کچھ سال گزرنے کے بعد میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ سیرت پڑھی جا رہی ہے، آپ کے حیات کے کارنامے جو ہے پڑھے جا رہے ہیں، میوزک کا استعمال بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مکمل دلچسپی نہیں آ رہی ہے۔ مکمل دلچسپی پیدا ہونے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو مکمل دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اب ان لوگوں نے یہ طے کیا ناچنا گانا شروع کر دیا جائے۔ اب ان کارناموں کے ساتھ میں، سیرت کے ساتھ میں میوزک شروع ہو گئی، ناچنا گانا شروع ہو گیا، اور جو ہے اس کے ساتھ میں ہلکی ہلکی جو ہے نا دف بجانا بھی شروع ہو گیا، ڈھول بجانا بھی شروع ہو گیا، اور سرور بھی جو ہے نا پیدا ہو گیا۔ لاتے ہیں سرور، دیتے ہیں شراب آخر۔ یہ یورپ کے میخانوں کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا ایک موقع پر کہ پہلے سرور پیدا کیا جاتا ہے اور پہلے طبیعت کے اندر ایک جوش پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں شراب ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الخمر جماع الاسم، کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کو جمع کرنے والی ہے۔ شراب پینے کے بعد میں آدمی زناکار ہو جاتا ہے، شراب پینے کے بعد میں آدمی قتل و غارت گری کرنے لگتا ہے، شراب پینے کے بعد میں آدمی گالیاں دینے لگتا ہے، شراب پینے کے بعد میں آدمی کیا نہیں کرنے لگتا ہے۔ آج یورپ کی تاریخ کو ڈالو، ممالک یورپ میں آج ایسا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یوم ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، تو زناکاری عام ہوتی ہے، شراب عام طور پر پی جاتی ہے، اور عام طور پر جو ہے نا یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور عام طور پر حادثات ہوتے ہیں۔ وہی شکل، وہی صورت آج ہندوستان میں ہونے لگے ہیں، اور کس کی تاریخ کو، کس کی یوم ولادت کو جشن کا دن بنایا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اختلاف ہے۔ 9 ربیع الاول کے متعلق آتا ہے، اکثر مؤرخین کا قول ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کو تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تاریخ اسلام میں یہ بات لکھی ہے، رحمت للعالمین میں یہ بات لکھی ہے، اور اسی طریقے سے فتاویٰ کی اور کتابوں میں جو ہے نا یہ بات لکھی ہے، اور بھی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ بعض کتابوں میں تو جو ہے نا یوم ولادت کے متعلق آتا ہے کہ 10 تاریخ کو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، 10 ربیع الاول کو۔ بعض کتابوں میں جو ہے 18 ربیع الاول کو لکھا ہے۔ بتاؤ اتنا اختلاف ہے، اور اس کے باوجود جشن منایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، جس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، آپ کی وفات کے بعد میں آپ کی بیٹی نے نہیں کیا، آپ کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے نہیں کیا، آپ کے داماد حضرت علی نے نہیں کیا، آپ کے داماد حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا، آپ کے سسر حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، آپ کے یعنی سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، آپ کے خلفائے اجلہ نے نہیں کیا۔ میرا محترم بھائی اور بزرگوں، یہ سب ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ایاکم وموبقات الامور، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، یہ سب جو ہے نا ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ آج سارے عالم میں مسلمان پریشان حال ہے، پریشانی سے اگر نکلنا ہے تو حضور کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ سنت چل رہی ہے لیکن سنت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے سنت میں بگاڑ؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، کہ میری امت میں فساد کے وقت میں جو شخص میرے ایک سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس پر مضبوطی سے عمل کرے گا، اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ کیا فرمایا؟ ایک شہید کا ثواب۔ اور جو سنت حضور کے زمانے سے چلتی آ رہی تھی، ختم ہو گئی، اس کو زندہ کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ دو حدیثوں میں فرق ہے، اس چیز کو سمجھ لو کہ آج اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بنا لے، دنیا والی زندگی کو بنا لے، آخرت والی زندگی کو بنا لے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فانها ضلالہ فمن ادرک ذلك منکم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ زمانہ تم پالو تو اس وقت میں کیا کرو؟ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں سنت پر عمل کرنے سے آدمی کامیاب ہوگا، بدعتوں پر عمل کرنے سے آدمی ناکام ہوگا، گمراہ ہوگا، اور یہ بدعات آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو تمام سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو یعنی 12 ربیع الاول کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت امت کو صحیح راستے پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔